مالک نے خالص اپنی بندگی کے امتحان میں تم کو ڈالا ہے، زندگی دی، عقل و خرد سے نوازا، اپنی کتاب اتاری، اپنے انبیاء اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ سارا کچھ امتحان ہے آخرت کی زندگی کے لیے، کہ یا تو ہمیشہ کی عیش کی زندگی گزارو گے یا ہمیشہ آگ کے اندر جلتے رہو گے۔ تو 10 20 50 سال کی یہ زندگی ہے، اس میں تمہیں اللہ نے ایک ہی امتحان اور آزمائش میں ڈالا ہے کہ اس کی زمین پر چلتے ہو، اس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہو، اس کے پانی سے پیاس بجھاتے ہو، اس کے پیدا کیے ہوئے رزق سے اپنا پیٹ بھرتے ہو۔ اس نے تم کو اولاد دی ہے اور خاندان میں کنبہ عطا فرمایا، آپس میں محبت پیدا کی تاکہ زندگی کا یہ دور جو مختصر ہے یہ اچھی طرح سے گزار لو۔ فرمایا یہ سب کچھ دینے کے بعد اس نے اللہ کے بندو تم سے ایک ہی بات مانگی ہے کہ فدوہ مخلصین لہ الدین، کہ اسی کو اپنا آقا اور مالک سمجھو جب کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی خواہش، کوئی آرزو، کوئی تمنا کروٹ ہے، تو فرمایا اس کے لیے اپنے ایک ہی مالک کو آواز دو اور پکارو کہ اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے، وہ دل کی بات سے واقف ہے، ہر جگہ سے ہر پکارنے والے کی بات سن کر اس پر فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک مطالبہ، مالک کی ایک بات ہے کہ لوگوں تم کو اس دنیا میں خالص اپنی بندگی کے لیے میں نے بھیجا ہے، اور اسی بندگی اور ایمان کے اوپر پھر فیصلہ کروں گا، یا تو آپ تمہارا مسکن ہوگی اور یہ بہاروں پر بہاریں ہیں جن کی براتیں کبھی ختم نہ ہوں۔ تو اس لیے اللہ کے بندو ہر مسئلے میں اپنے مالک کو اپنا اکیلا مالک مان کر اس کے سامنے جھکو، اس کے سامنے فریاد کرو، گود پھیلاؤ، دعائیں کرو، اس کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں سورہ فاتحہ الحمدللہ سے لے کر الناس تک ایک ہی مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ باقی جو قرآن کے اندر ہے وہ اسی مسئلے کی تفسیر ہے، جس کو آج امت مسلمہ ایسے بلا چکی ہے گویا کبھی اس نے یہ بات سنی ہی نہیں۔ ابھی ایک مہینہ گزرا ہے جو 12 وفات کا مہینہ کہلاتا تھا، اس مہینے کی 12 تاریخ کو جو اس امت نے کیا ہے اور برابر کرتی آئی ہے مدتوں سے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ امت اپنے مالک کو بھول چکی ہے، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں جو چیز بیان کی تھی کہ دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساتھی اور شریک نہ بنانا، اور کہیں میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرنا کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، کہیں میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرنا، مجھے جب یاد کرو تو مجھے اللہ کا رسول مانو، اللہ کا بندہ مانو، بس میری حیثیت یہ ہے۔ اور اس امت کا آج یہ حال ہو گیا ہے کہ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شرک اور کفر کے خلاف زندگی بھر جنگ کرتا آیا ہے، آج اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا ہے۔ کہیں یا رسول مدد کی آواز بلند ہوتی ہے، کہیں یا اللہ اور یا محمد لکھا جاتا ہے مسجدوں میں، دکانوں میں، مکانوں کے اندر۔ کہیں حال یہ ہے کہ اللہ کی نظر و نیاز کے بجائے یہ حلوہ پکتا ہے، اور یہ نظر و نیاز ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نظر و نیاز یہ عبادت ہے اللہ کے لیے جائز اور سزاوار۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو تو کفر و شرک۔ 4 جگہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس نظر کا کھانا جو ہے غیر اللہ کی، یہ سارے حرام اور نجس کھانوں سے زیادہ نجس اور حرام ہے، چاہے دیکھنے میں وہ ایسا نظر آئے کہ یہ روغن سے تر ہے، زبان پر رکھنے والے یہ سمجھے کہ لذت سے بھرا ہوا ہے، لیکن مالک نے قرآن کے اندر غیر اللہ کی نظر و نیاز کو 4 جگہ بیان فرمایا کہ یہ سور کے گوشت سے زیادہ حرام اور نجس اور شرک ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اپنے نبی کے ساتھ اس امت نے کیا کچھ کیا، اور ان کا بڑا سے بڑا ہے، وہ کبھی تقریر کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی زبان سے آخر میں نکلتا ہے یہ سب تمہارا
کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور مراد آقا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتا ہے، اللہ کو نہیں۔ آج کا یہ جو اللہ کا دشمن ہے چاہے کلمہ پڑھتا ہو، ہاں اللہ سے مراد لی جائے کہ ہاں آقا مالک ہے، اس کا کرم ہے، یہ بات الگ۔ لیکن آج اس امت کا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی کرم فرمائی ہے، جن کی رحمت ہے، جو حاضر و ناظر ہے، عالم الغیب ہے، مختار کل ہے۔ اب اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہے، مالک الگ ہو گیا ہے کہ جس کو چاہو تم دو اور جس کو چاہے محروم کرو۔ تو اس طرح سے اللہ کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو شرک کہتے ہیں، اور شرک کے بعد اگر کوئی توبہ نہ کرے تو مالک قرآن میں فرماتا ہے، یہ 18 انبیاء ہیں سورہ الانعام میں، نوح علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء کا ذکر، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب کا نام بنام اللہ نے ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ لوگوں سمجھانے کے لیے وَلَوْ أَشْرَكُوا، بفرض محال انبیاء شرک نہیں کرتے، لو اشرکو، اگر کہیں یہ شرک کر بیٹھتے ایک اور توبہ نہ کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو زندگی بھر کا جو ان کا کام اور جو عمل تھا وہ سب برباد کر ڈالتا۔ کئی مالک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتا ہے، فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ وہی ہماری طرف سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں ان تک آئی ہے، اور آپ کو اسی وحی سے نوازا جا رہا ہے۔ اور وہ بات یہ ہے لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ بفرض محال ہمارے آخری نبی ہے محبوب ترین، اگر بفرض محال آپ بھی ایک شرک کر بیٹھے تو سارے اعمال آپ کے برباد ہو جائیں گے، مالک کے دربار میں دیوالی ہو کر پہنچیں گے۔ اسی بات کو بخاری مسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جو اللہ کے ساتھ ایک شرک کر کے مر جائے چاہے جتنے بڑے اس کے اعمال ہوں وہ آگ میں جائے۔ ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، گناہ گار سے گناہ گار ہو اگر اس نے شرک کرنے کی بجائے ایمان پر اس کی موت آئی ہو، یہاں تک کہ زمین کا چپا چپا اس نے برائی سے گناہ سے مر دیا ہو۔ حدیث قدسی میں مالک فرماتا ہے لقیتہ بمثلھا مغفرہ، اگر ایمان کے ساتھ آیا ہے گناہ گار، ایسا گناہ گار کہ ساری زمین اس نے بھر دی، گناہ سے سیاہ کر ڈالی، لیکن مشرک بن کر نہیں آیا ہے، ایمان کے اوپر خاتمہ ہوا ہے، صحت کمزور اور شیطان کے غلبے سے وہ زندگی بھر گناہ کرتا ہے۔ فرمایا ایک دن ایسا آ کے رہے گا کہ میں اس گناہ گار کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا کہ اتنی رحمت سے اس سے ملوں گا کہ جتنی اس کی خطائیں ہیں ان کو میری رحمت ڈھانپ ملی، اور آخر کار یہ گناہ گار جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ مومنوں کا ایسے ہی ایک گناہ گار جو سب سے زیادہ گناہ گار ہوگا جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا وقت آ جائے گا، اور یہ آخری شخص ہے، باقی سارے مومن نکال لیے گئے ہیں گناہ گاروں، ان کو اللہ نے سزا دینا مناسب سمجھی۔ یہ آخری جب نکالا جائے گا کوئلے کی طرح سے جلا ہوا، تو پروردگار عالم اس کو نہر حیات میں ڈالے گا، اور اس کی کالب، اس کی جلن، سوزش سب دور ہو جائے گی، حسن و جمال واپس آ جائے گا، فرحت ہی فرحت ہو۔ تو مالک اس سے کہے گا میرے بندے اب مانگ جو تو چاہتا ہے، تیرے دل میں جو خواہش ہو، وہ کہے گا مالک وہ جلن مجھے یاد ہے، اور اب تو حسن و جمال ہے اور دل اور جگر میں ٹھنڈک ہے، اب مجھے کچھ نہ چاہیے، بس یہی کافی ہے میرے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اسے مجبور کرے گا، اللہ کے نبی سے ہم فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جو اس کے سمجھ میں آئے گا مانگتے مانگتے جب تھک جائے گا کہ مالک اب مجھے کچھ یاد نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ اسے کچھ باتیں اور بتائے گا کہ یہ بھی مانگ میرے بندے، تو نے یہ تو مانگا نہیں، اور جب سب اللہ اسے بتا چکے گا پھر کہے گا کہ تو نے مانگا میرے بندے، وہ میں نے تجھ کو سب کچھ عطا کیا، اور جو تو بھول گیا تھا اور نہیں مانگ پایا تھا میں نے بتایا، تو نے پھر مانگا تو میں نے وہ بھی تجھے دیا۔ اور
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بخاری مسلم کی حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا اور پھر اللہ کہے گا کہ تو نے مانگا اور میں نے بتایا یہ بھی دیا اور اس سب کا 10 گنا اور دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایمان کی یہ برکت ہے جس کو آج لوگ پیراہن سمجھتے ہیں، لباس کی طرح سے جس طرح چاہے پہنے اور جب چاہے اتار پھرے۔ یہ ایمان کی برکت ہے کہ سب سے بڑا گناہ گار کائنات کے اندر اس ایمان کی برکت سے جلے گا تو، لیکن برکت کا عالم یہ ہے کہ آخر کار وہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا اور جو کہے گا اللہ اس کو دیتے رہے گا۔ یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ کے بندو، یہ بہت بڑا احسان ہوا ہے امت مسلمہ کے اوپر اس صدی کے اندر، یہ جو 20ویں صدی ہے، کہ توحید کی دعوت اٹھی ہے اور ایک عالم دین جو موحد عالم دین اور آرمی افسر ہیں اور بہت ہی زیادہ مخلص اور مجاہد صفت انسان ہیں، اس طرح فرقوں کے اندر جو شرک آ چکا تھا، مسلکوں کے اندر جو امت بڑھ چکی ہے، اور ثابت کیا، انہوں نے پوری طرح ثابت کیا کہ امت مسلمہ کے اندر شرک آ چکا ہے، اس کی عظیم اکثریت کے اندر شرک آ چکا ہے۔ اب یہ کہ اربوں اور خربوں میں کوئی ایک ہو جو ایمان خالص کے اوپر ہو، ورنہ ہر ایک کے اندر شرک ہے، وہ بریلوی ہوں، وہ دیوبندی ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، وہ سلفی ہوں، وہ حنفی ہوں، آج کے یہ شافی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، سعودی ہوں، اور پھر یہ صوفیزم ہو، جتنے بھی ہیں کوئی بھی شرک سے نہیں بچا ہے، ایک عظیم اکثریت، اور کوئی ملک اس زمین کے اوپر نہیں ہے جہاں شرک نہ ہو۔ قومی لیول پر ان کا پورا سرکاری طور پر شرک نہ جائز ہوتا، کہ جو سعودی عرب کو یہ وہابی ٹائپ کہتے ہیں، ان کے اندر بھی اب یہ بت کی پوجا ہو رہی ہے، یہ گمت کی پوجا ہو رہی ہے، بادشاہت کی پوجا ہو رہی ہے، تو یہ بھی اب ایمان خالص سے حد ہو بیٹھے ہیں۔ اسی وجہ سے ان سے اب قیادت چھین لی گئی ہے، اور جو ان کو عزت ملی تھی وہ قرآن کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے پوری طرح نبی علیہ السلام نے کھول کے بیان کیا تھا، اور عمر بن خطاب نے اپنے دور میں بیان کیا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، ہاتھ میں انہوں نے قرآن پکڑ کر کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ جو قوموں کو عزت اور عروج دیتا ہے، ھذا الکتاب، اس کتاب کی وجہ سے، اس کتاب کے ماننے کی وجہ سے، وجدوا بہ آخرین، اور جو اس کو نہ مانے ان کو ذلت کی پستیوں کے اندر جا کر پھینکتا ہے۔ اور کہیں فرمایا گیا لوگوں کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہاں سے دعوت کا آغاز کیا گیا تھا کہ کہو اس بات کو، عرب کے تم مالک بن جاؤ گے، عجم تمہارے نیچے آ جائے گا، اور جیسے مرو گے جنت کی بادشاہی کا تاج پہنو گے۔ دیکھو کتنا زبردست وعدہ اللہ تعالیٰ کا اس ایمان خالص کے ساتھ، جس کو آئے سارے بھول گئے اور اپنے اپنے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بریلویت کی طرف بلا رہا ہے، کوئی دیوبندیت کی طرف، کوئی اہل حدیثیت کی طرف، کوئی صوفیزم کی طرف، کوئی جمہوریت کی طرف، سارے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو رک جاؤ، واپس لوٹو، ایمان خالص کی طرف واپس لوٹو، تب تمہاری دنیا میں بھی عزت ہوگی، اور صحیح معنوں میں جو تبدیلی آگی توحید کی وجہ سے ہوگی، اور وہ توحید بھی وہ جو اس طرح جس طرح ہر نبی کا یہی انداز ہے، ہر نبی کا یہی پیغام ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جو بس انبیاء آئے ہیں وہ اکنامک پتہ نہیں سوشل اور وہ کیا نام ہے اس طریقے سے سب کو ایک کرنے کی، یعنی اپنے اپنے الفاظ، اور وہ جو بنیادی بات ہے توحید کی بات اور رد شرک، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ کوئی ظالم اٹھ کے نہیں کہتا ہے، چاہے جتنے ہمارے آج یہ راج الوقت علماء ہیں، چاہے یہ فضل الرحمان ہو، طارق جمیل ہو، طاہر القادری ہو، تقی عثمانی ہو، حتیٰ کہ ڈاکٹر اسرار اور مودودی کیسے انقلابی انداز سے لے کر کفر و شرک کے خلاف نہیں اٹھے ہیں، کہیں نہ کہیں کفر و شرک کے ساتھ انہوں نے ملاپ رکھا ہے، توحید کے کہیں نہ کہیں یہ دفاع کرتے رہے ہیں، صوفیوں کا اور شرک کا کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ لیبل لگا ہوا ہے، اندروں اندر ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ غداری ہے کلمے کے ساتھ۔ تو اس پورے اندھیرے کے اندر یہ ایک شمع، ایمان کی شمع روشن ہوئی ہے۔ اللہ کے بندو اس کو بجھنے نہ دینا، اس کو بجھنے نہ دینا، کیونکہ شیطان کا پورا وار اسی جماعت کے امیر کے اوپر پہلے بھی ہوا۔ پہلے طاغوت کے معاملے میں کمی اور کمزوری دکھائی، اس کے بعد سجدہ تعظیمی کا شرک اس کے اندر آ گیا، اور اس طریقے سے جماعت کو اس نے مشرک بنا دیا ہے۔ اللہ کے بندوں جو بچ گئے ہو ایمان خالص کے اوپر، اللہ آپ کو پھر دوبارہ
آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے، یہ مخلص مومن دوبارہ منظم ہو گئے ہیں اور اس ایمان کی شمعوں کو جلائے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے، یا ہماری جان جائے گی یا یہ دعوت غلبہ پکڑے گی، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن جن تک یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کی یہ آواز پہنچی ہے یا ان کا لٹریچر پہنچا ہے تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہمارے ساتھ ملنے کی کوشش کریں۔ ہم انشاءاللہ پوری طرح منظم ہو کر اس دعوت کو انشاءاللہ پھیلائیں گے، اور رنگ جہاں بدلے گا اسی دعوت سے، یہ چمن معمور ہوگا دعوت توحید سے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، دعوت توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ یہ بالکل حقیقی معنوں میں ہونا چاہیے، صرف کہنے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے۔ اصل افسوس یہ ہے کہ کہنے کی حد تک کہتے رہے ہیں لیکن عملی طور پر عملی میدان میں نہیں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ساری کوششیں ناکام چلی جائیں گی اگر عمل کی پشت پناہی نہیں ہے تو۔ عملی طور پر تاکہ دنیا دیکھے کہ جو کہتے ہو وہ کرتے ہو، یہ ہونا ہے اللہ کے بندو، یہ کرنا ہے کام۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہا ہے، پوری طرح شرک کو ہم پہچان گئے ہیں اور توحید سے اللہ نے آشنا کرا دیا ہے۔ اب بس ہمارا یہ کام ہے اس کے اوپر جم جائیں، کچھ ہو جائے اس سے نہیں ہٹنا، ایک لمحے کے لیے نہیں ہٹنا ہے۔ الحمدللہ گزشتہ 38 سال سے یہ دعوت جب سے مجھے پہنچی، میں فوج میں تھا اس وقت 7 پنجاب ریجمنٹ میں، یہی دعوت میں نے وہاں ان کو دی، اور اس کے بعد ایک لمحے کے لیے اس دعوت کے حوالے سے مجھے کبھی کوئی شک و شبہ نہیں ہوا، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا ایمان کے اندر اور امیدوں کے اندر کہ یہی دعوت ہے، بس اسی ذریعے انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔